اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اور دعا، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے 35ویں سال میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوی ہیکل، پرشکو، بے باک، دلاور اور اپنے اہل و اقربا پر بہت ہی شفیق اور مہربان تھے، لیکن اپنے ان مروجہ معمولات سے ہٹ کر مسلمانوں سے ان کی دشمنی بھی عیاں تھی۔ اسلام کا جڑ پکڑنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں کا مسلمان ہونا ان کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا مصمم ارادہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کی طرف بڑھے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ، جو ان کے ایک رشتہ دار ہی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھ کر حضرت نعیم بن عبداللہ سمجھ گئے کہ ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ فوراً جواب دیا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت نعیم بن عبداللہ، جو اس وقت خود بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا، فوراً آگے بڑھے اور عرض کی، جس کے خون کے تم پیاسے ہو رہے ہو، پہلے اس سے پہلے اپنے گھر کو، اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو دیکھو۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے بہن کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی دونوں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، فوراً آگے جھپٹے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ ہلکان ہو گئے۔ پھر بہن آگے بڑھی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو، لیکن بہن کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی مارنے لگے، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک دم اپنی بہن کا سر دیکھتے ہیں، خون بہہ رہا ہے، فوراً دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ نرم پڑتے ہیں تو کہتے ہیں، بہن وہ صحیفہ مجھے لا کر دو، وہ مجھے سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن بضد تھی کہ نہیں، وہ تمہیں نہیں سنایا جائے گا، وہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور جاؤ جو کرنا ہے وہ کر لو۔ ہاں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب روک سکتے ہو تو روک لو، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے راستے سے اب نہیں روک سکتی۔ پھر بھی باضد تھے
کہ وہ نسخہ مجھے دو، وہ صحیفہ مجھے دو، لیکن بہن نے شرط رکھی، ہاں دوں گی لیکن اگر پہلے طہارت کر کے آؤ۔ چنانچہ آپ گئے، طہارت کی، واپس آئے اور آ کر بہن سے کہا کہ وہی نسخہ آپ سناؤ۔ جیسے ہی بہن تلاوت کرتی جا رہی تھی، دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی، آیات الہی اپنا اثر کرتی جا رہی تھی، اور اس معجزے سے متاثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح تلوار ہاتھ میں لیے لیکن سر نگوں جھکے ہوئے جب آستانہ رسالت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا سے ملحق ایک گھر کے اندر تھے، جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں موجود تھے۔ ارادہ دیکھتے ہوئے، تلوار ہاتھ میں دیکھتے ہوئے صحابہ فوراً آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دیجئے، آج عمر کو ہم ختم کر کے ہی بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر سے مجھے تقویت پہنچانی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حالات میں اسی طرح سرنگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، ڈبڈبائی آنکھوں اور تھر تھراتے ہونٹوں سے دل کی گہرائیوں سے کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کائنات کے تمام احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا، اور پھر خود گلی گلی، کوچے کوچے اور محلے اور بازار میں جا کر اعلان کر دیا کہ ہاں آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، میں دیکھتا ہوں کون مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ باشگاف آپ نے اعلان فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر مسلمانوں نے کھلم کھلا برملا خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی، اور کوئی بھی آگے بڑھ کر آنے والا نہیں تھا، کوئی بھی اتنی جرأت کرنے والا نہیں تھا کہ آج مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روکا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفار اور قریش کی صفوں میں بھی شگاف پڑ گیا، اور ان کو جو بہت بڑا ایک سہارا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آج ختم ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی دوستی، اپنے عہد کو اس طرح نبھایا کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی کہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے لیے، جو لوگوں کے لیے ایک آہنی دیوار تھا جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، آج مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے، اور آج مسلمانوں کے دین کو سربلند کرنے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اور پھر 22 لاکھ مربع میل زمین کا فتح کر لینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر عمر کچھ دیر اور زندہ رہتا، اور لوگوں کا کہنا کہ اگر عمر جیسی ہستی دنیا میں اور زندہ رہتی تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا۔ یہ تھی وہ دعا اور یہ تھی وہ قبولیت کی گھڑی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ساتھ کیے عہد کو ایسے نبھایا کہ جس کی مثال دنیا میں کسی اور حکمران کی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی شان کو سمجھنے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔